السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر کچھ بات کریں گے، کچھ جی بی کے الیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تمام تر پارٹیز جو ہیں اپنی کیمپینز کے لیے جو ہے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک جو گلوبلی ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یو ایس الیکشنز کے اوپر ہو رہی ہے۔ کون ہوگا اگلا صدر امریکہ کا؟ کیا ٹرمپ ہوں گے ایک بار پھر امریکی صدر، یا پھر جو بائیڈن جو ہوں گے وہ نئے صدر بنے جا رہے ہیں؟ دو مختلف قسم کے سٹانس اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی وہ بن سکتے ہیں اگر تو الیکشنز رگڈ نہ ہوئے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے اوپر الیکشن رگنگ کا جو ہے ایک ایلیگیشن لگا تھا، اور ہلیری کلنٹن صاحبہ بھی جو تھی ان کا بھی ان کے ساتھ جو کانسٹنٹلی ایک میچ دکھ رہا تھا۔ انیشلی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بنیں گی، لیکن اس کے بعد سیناریو جو ہے ہمارے سامنے مختلف نظر آیا۔ جو بائیڈن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا جو کریئر ہے وہ کانسٹنٹلی پالیٹکس میں ہی رہا ہے۔ وہ ٹرمپ صاحب کی طرح ایک انسٹیبل کریئر نہیں رہا۔ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے ایز اے سینیٹر بھی سرو کیا، انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایز وائس پریزیڈنٹ جو ہے بھی سرو کیا ہے۔ اب اس بار وہ پریزیڈنٹ کے انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی اس میں سرو کیا۔ یہ تمام تر ان کا جو کریئر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت نہ صرف جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو امریکی پاکستانیز جو مقیم ہیں، وہ صرف ٹرمپ کے خلاف نہیں دکھائی دیتے، بلکہ جو یو ایس نیشنلز ہیں وہ بھی ٹرمپ کے خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک کلیئر سٹانس دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جو ڈیپ اسٹیٹس ہیں وہاں پر جو ہے سپورٹ ٹرمپ کی کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایک ماہ قبل بھی جو ٹرمپ ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی جیتیں گے، اور لاسٹ نائٹ بھی ان کا یہی دعویٰ تھا کہ وہی جیتیں گے الیکشن، کیونکہ ان کے لیے جیتنا آسان ہے جبکہ ہارنا ان کے لیے مشکل ہے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹرمپ کو ختم کرنا پڑے گا، ٹرمپ سب سے بڑا وائرس ہے۔ پولیٹیکلی کیا ریجن کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کیا جو بائیڈن کے آنے سے ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ایڈوکیٹ قادر خان مندوخیل صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان رحمان صاحب، تجزیہ کار۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ قادر خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب تک کے سیناریو میں کیا ٹرمپ جو ہے وہ سکسیسفل کینڈیڈیٹ ہوں گے فار دی پریزیڈنٹ یا پھر جو بائیڈن؟ بہت شکریہ الوینا۔ پچھلا جو الیکشن ہو رہا تھا ٹرمپ کا، تو میں 3 مہینے پہلے امریکہ میں تھا، تو پاکستان کی میڈیا سارے یہ بتا رہے کہ ہلیری کلنٹن جیتے گی۔ جب میں آیا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن بھی ہو رہی کہ ہلیری، میں نے کہ نہیں ٹرمپ جیتے گا۔ ٹرمپ کا بالکل وہی فارمولا تھا جو مودی کا تھا، وہ تعصب والا، لسانیت والا کہ یہ کالے پیلے کیوں آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں دہشت گردی بھی لا رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اور پھر یہ جو شہروں میں تھا 5-6 پوائنٹ جو ہے نا وہ ہلیری کے ساتھ مقابلے میں تھا۔ لیکن جیسا ہمارے یہاں اندرونی سندھ کہلاتا ہے، اندرونی پنجاب کہلاتے ہیں، تو وہاں بھی جو مضافات جو ایریا ہے وہ جو ٹوٹل گورے ہیں وہ اس چیز کی پالیسی کو پسند کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ کالے پیلے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کالے پیلے، ہاں تو یہ آتے ہیں اور اسپیشلی مسلمان یہ دہشت گردی بھی لاتے ہیں، اور اس نے بڑے سخت الزامات بھی لگائے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پھر یہ جو ابھی کرونا ہے، کرونا کے حوالے سے میرے حساب سے اس کی ناکام پالیسی تھی، اور پھر وہ ایک عجیب مزاج کا آدمی ٹرمپ۔ جو بائیڈن کا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے جب اوباما کے ساتھ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے تو اس سے پہلے 37 سال مسلسل وہ سینیٹر رہے، سینیٹر جی۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد پڑ رہا ہے جب اس کا اکلوتا بیٹا جب کینسر کا مریض تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے علاج کے لیے، انہوں نے اپنا ذاتی مکان بیچ کے اس کے علاج کی کوشش کی، جو کہ وہ بیچارہ بچ نہیں سکا۔ اب آپ خود سوچو کہ ایک شخص جو 37 سال، ہمارے یہاں کوئی زیادہ کوئی چودھری وڈیرہ بدماش کے علاقے کے ہوتا ہے وہ بھی 2-3 ٹرم سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ نہیں رہتے ہیں، چاہے جتنے بھی، 37 سال سے اندر مسلسل آ رہا ہے، تو آپ سوچو اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہوگا اور کتنا اس کی ایک پوزیشن ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص جو اس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنا ذاتی مکان بیچ کے اس کی علاج کراتا ہے، تو آپ سوچو کہ اس کی ابھی پیسے کتنے کما ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک شاندار، اور پھر اس کے علاوہ ڈیموکریٹس ویسے بھی اس حوالے سے جو ایشین ہے یا جو مسلمان ہیں ان کو ویلکم کرتے
کرتے ہیں, چاہے ویزا کے حوالے سے. ٹرمپ اس حوالے سے میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں مودی کے ساتھ. ایک پاگل شخص ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ افغان وار کے حوالے سے بھی اس نے ایک عجیب پالیسی کی ہے. رہا ہے وہ دونوں کا اس میں بھی کمپیریزن نہیں ہے. وہ ایک جو ہے منجھے ہوئے سیاستدان ہے, اور جو ٹرمپ جس طریقے سے آئے وہ بھی ہم نے دیکھا. نہیں, ٹرمپ کو آپ سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے, پاگل شخص کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہو اس کو؟ اس کی پالیسی, اس کے بیانات کچھ بھی نہیں ہے. جو ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ, ہاں وہ تو ایک الگ ہے, وہ کوئی ریسلر تک کیا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا. تو اس حوالے سے اگر آپ قابلیت کے لحاظ سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں جو بائیڈن سے زیادہ شاید امریکہ میں کوئی اور اس کے مقابلے میں ایسو ٹرمپ تو کچھ بھی نہیں بیچتا اسے. لیکن اگر تعصب والا ووٹ ہو, جو ابھی میں دیکھ رہا تھا, تعصب والی بات آپ نے کی, تعصب والا ووٹ, وائٹ سپریمیسی کا ووٹ, یعنی کہ وائٹ جو ہے سپریم ہے, یہ فلسفی. دوسری یہ فلسفی اسلاموفوبیا کو جو پینیٹریٹ کرنا, مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا, وہی جو آر ایس ایس اور ہندوتوا کی فلسفی ہے, تبھی ان کی طرف کھلا اس نے بات کی. اس دنوں میں بھی, وہاں پہ بھی, اس وقت بھی جب پہلا الیکشن تھا اس کا بھی اس وقت کا تھا, ابھی بھی مسلسل اس کا یہ مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ سے زیادہ خطرناک آدمی ہو نہیں سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ 238 237 تھا, پھر ایک بڑھ گیا, اور ٹرمپ جو تھا وہ تھا 210 تھا, اب وہ 3 بڑھ گیا. اور اب وہ الزام لگا رہے کہ الیکشن, تو اللہ کرے کہ ان کا الزام سچ بھی ہو اور امریکہ میں بھی دھاندلی ہو, تاکہ کچھ تو پاکستان کے ساتھ کمپیئر ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ دھاندلی پچھلی دفعہ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ 5 اسٹیٹس میں صرف 5 اسٹیٹس میں جو ہے دھاندلی پچھلی مرتبہ یہ تھا کہ وہ رشیا کی انوالومنٹ کلیئر کرتی ہے, اس کی پورا نظر بھی آ کہتے ایک چیز ہوئی. ابھی بھی میں کروں کہ کچھ تو پاکستان کے ساتھ کمپیئر ہوں. یہ دھاندلی والا رونا تو یہاں پہ ہوتا ہے, تو وہاں بھی تو کم سے کم ہونا چاہیے. سر, ڈیپ اسٹیٹس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے جس طرح وہاں پہ الیکٹورل کالجز ہوتے ہیں ڈفرنٹ, وہیں پہ جو ان کی کچھ جہاں پہ جدھر انوالومنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ انوالومنٹ ہے, اور وہاں ٹرمپ جیت رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ بی بی سی کا, دیکھو وہ جو بھی ہے, ٹرمپ ظاہری بات ہے, اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ ہار رہا, اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو, نہیں وہ ٹرمپ کی فیور میں جا رہی ہے. وہ جو ابھی جو دھاندلی کو کرے, میں سپریم کورٹ جاؤں گا وغیرہ, اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. میں کہوں اس حوالے سے امریکہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں دور دراز بلوچستان کی کسی گاؤں میں الیکشن ہو رہا ہے, نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی وہاں تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے. وہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, وہ تو ڈیجیٹل سسٹم ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ اس میں کوئی چیز چل جائے. صاحب, یہ جو الیکٹورل کالجز میں جو ڈویژنز ہیں ڈفرنٹ اسٹیٹس کی, تھوڑی ڈفرنٹ پالیسی بھی ہے. ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہوتا وہاں پہ کہ ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے, ایک ہی رول ہوتا ہے, ہر جگہ وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ تھوڑا سا سیناریو مختلف ہے. اگر ان کے مختلف سیناریو کی بھی بات کریں تو ٹرمپ جو ہے ایک پرٹیکولر طریقے سے کہہ رہے تھے کہ میل ان سے آپ لوگ ووٹ نہ کریں, واک ان پہ, اس طرح کچھ ڈیبیٹ وہ کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہیں پہ انہوں نے مارجن رکھا ہوگا دھاندلی کا, اسی لیے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے ووٹرز کو کہ آپ نے اس طریقے سے آنا ہے ووٹ کرنے کے لیے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. البینہ, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. آپ سے بات تو ہوتی رہتی ہے. دی جو سسٹم جو ہے امریکہ میں پریزیڈینشل, اس کو 2-3 اینگل سے دیکھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سسٹم. یہ ابھی جو ووٹنگ ہو رہی ہے, اٹ از ناٹ دی اینڈ, اٹ از دی بگننگ. اس کے بعد سیکنڈ ووٹ ہوگا, پھر ری کاؤنٹ ہوگا, پھر کانگریس ری کاؤنٹ ہوگا, پھر الیکٹرل ری کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد جا کے 6 دسمبر تک جا کے اناؤنس ہوگا کہ ہو از دی ونر. اور دوسرا اینگل اس میں یہ ہے کہ آلریڈی ٹرمپ ہیز اناؤنسڈ ہی ول گو ٹو دی سپریم کورٹ کہ دیر ہیز بین اے گریٹ فراڈ. کیونکہ وہ تو 2 مہینے سے پہلے ہی اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہی از پری ایمپٹنگ فراڈ. اور تیسری بات یہ ہے جو آپ نے کہی ہے, میں اس کو تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں. آپ نے ٹچ کیا اس پوائنٹ کو ڈیپ اسٹیٹ کا, لیکن میں ڈیپ اسٹیٹس کے علاوہ بھی کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو امریکن الیکشن میں اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ہیں سوشل میڈیا, پرسیپشن. یہ یاد رکھیے کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین لاجک. اچھا, آپ جو مرضی کر لیں, اگر ایک رائے عامہ کی پرسیپشن بدل گئی ہے, اس کو لاجک سے آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, رشین ریولیوشن میں دیکھا ہے. آپ ٹرمپ کے حوالے سے پرسیپشن کی بات کریں جو عوام کا ہو چکا ہے.
تو پبلک میں جو پرسیپشن ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسٹیل دا الیکشن جو اس وقت ہے. میں سن رہا تھا 5-6 جو بڑے ریناؤنڈ کریٹکس ہیں امریکہ کے، رچرڈ ہے، دوسرے ہے چومناسکی ہے، نوم چوسکی ہے، اور دوسرے 2-4 ہیں، مسٹر فرار ہیں ایک، اور سب کی جو رائے ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینڈ ہی از کیپیبل آف اسٹیلنگ دی الیکشن. جی لیکن ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بن چکی ہے جو بائیڈن سپورٹرز کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ if he steals the election we will come on the roads and we will come on the road in millions ٹھیک. till he gets out of the White House. So be ready. لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر وائٹ ہاؤس میں یہ کلیم کیا کہ وننگ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار می، لوزنگ از ڈیفیکلٹ. یہ بہت بڑا کلیم ہے. یہ تو لڑائی کی ایک شاخصہ نہیں ہے. جی کیا ووٹ کو عزت دو کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی؟ کیا ووٹ کو عزت دو کی بات ہو رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اٹ از ٹو ارلی. میں جیسے منتوخیل صاحب نے کہا ہے، آئی ایگری ود ہم آلسو کہ ہی از کیپیبل آف اسٹیلنگ. اب دوسرا میرا پوائنٹ ٹھیک ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب اس کو مکمل کر لیجئے پوائنٹ کو، پھر اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ لاسٹ نائٹ آئی واز لسننگ ٹو یو ایس جرنلسٹ، یو ایس پاکستانی جرنلسٹ. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو بائیڈن ہے ہی از لٹل انکلائنڈ ٹورڈز ایران اینڈ ہی ہیز بیٹر پالیسیز. اگر وہ آتے ہیں، پاکستان کا تو 20 سال سے کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ پاکستان ان کی فارن پالیسی میں ہے بھی یا نہیں، لیکن ایران کے حوالے سے وہ نرمی برتیں گے اور ریجن کے لیے جو اسٹیبلٹی ہوگی. میں ذاتی طور پہ ایز اے ڈیفینس جرنلسٹ اینڈ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجسٹ جو میرا سبجیکٹ ہے، آئی ایم ویری اپریہینسو آف ڈیموکریٹس. پچھلے 10-12 سال میں آپ یہ 2 دور جو گزرے ہیں بش صاحب کے اور براک اوباما کے، سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ان دور پہ ہوا ہے. اچھا. یہ عراق، سیریا، لیبیا. اب لیبیا واز دی برین چائلڈ آف ہلیری کلنٹن. جی تو بہو برباد کر کے رکھ دیا ملک کو. ٹھیک. آپ دیکھیں عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، اور ملینز ہیو بین ڈائیڈ ان دس پیریڈ آف ڈیموکریٹک رول. ٹھیک. مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہے. اچھا. ٹرمپ صاحب کے 5 سال آپ جو مرضی کہیں اس کو، لیکن آپ کو باتوں سے زیادہ نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے اس نے کچھ ویزے پہ پابندیاں لگا دی، یہ اس قسم کر دیا، لیکن بیچ میں ٹھیک ہے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے جو ٹائم پیریڈ اس میں زیادہ مسلمانوں کو جو ہے کیٹیگوریکلی نقصان ہوا ہے، جو کہ ایک کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں یا اوور آل نقصان کی بات کریں. ٹرمپ جو ہے انہوں نے صرف زبانی کلامی نقصان پہنچایا. اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل بریگیڈیئر صاحب نے بات جو ہے یہاں تک کی تھی کہ کیٹیگوریکلی جو ڈیموکریٹس کی پالیسی سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے وہ ٹرمپ کی پالیسی سے پریکٹیکلی اتنا زیادہ نہیں ہوا، صرف اور صرف ان کا زبانی اور کلامی کا ہی جو گیم ہے وہ دکھائی دیا ہے. جی سر. جی میں اسی پوائنٹ سے آگے لے کے چلوں گا. ایز اے نمبر 2 مین، جیسے ہمارے ہرارکی میں کہتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن میں بھی اور ملٹری میں بھی، ایز اے سیکنڈ ان کمانڈ یا 2IC، اور یا آپ ڈسٹرکٹ میں نمبر 2 ہونا، آپ ایک پالیسی کو فالو کر رہے ہیں جو ٹاپ بناتا ہے. جیسے باراک اوباما کی پالیسی تھی یا بش کی تھی، تو جو بائیڈن واز باؤنڈ ٹو فالو دیٹ ایز اے وائس پریزیڈنٹ. لیکن جب وہ خود پریزیڈنٹ بنے گا تو اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، دیٹ میٹر کریں گے، دیٹ ول میٹر. اب انہوں نے 3-4 چیزیں اناؤنس کی ہیں جو بڑی پازیٹیو ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بین مسلمانوں پہ لگایا ہوا ہے اس کو میں رموو. دوسرا آئی ول امپروو ریلیشنس ود ایران، کیونکہ وہ جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی وہ ڈیموکریٹ کے دور میں، اگر وہ ایران کے ساتھ ایک ریپو بنتا ہے تو سینکشنز بھی تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہیں، دوبارہ نہیں لگتی ہیں تو پاکستان کو بھی فائدہ ہے، بیکاز ہماری گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، دوسرے سارے رکے ہوئے ہیں، دے ول فلو، جو ہمیں اکنامیکلی بہت ضرورت ہے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کنسالیڈیٹ کرنے کا زمانہ ہے. اگر جو بائیڈن مڈل ایسٹ کو کنسالیڈیٹ کر لیتا ہے تو آئی تھنک
it will be a great historical fact. آنے والے دور میں he will be remembered as a Messiah. کیونکہ اس وقت جو ٹرم آئل چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں وہ ڈیموکریٹ کا ہی کریٹ کیا گیا ہے, یعنی اسٹارٹنگ فرام کویت وار, پھر اس کے بعد. لیکن کیا ڈیموکریٹس کی پالیسیز میں اپیرنٹلی آپ کو دکھتا ہے کہ کہیں سافٹ کارنر آیا ہے, یا وہ جس طرح انہوں نے اپنا دکھایا ہے کہ ہی از انکلائنڈ ٹوورڈز ایران کہ وہ چینج آیا ہے؟ تو یہ جو بائیڈن نے جو 4-5 پرومسز کیے ہیں نا, وہ سافٹ کارنر ہی کی وجہ سے آئی ہے. جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا انر سرکل میں ڈسکشن کے بعد ہی وہ ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بات کرتا ہے. وہ اپنے مطلب آف دی کف کوئی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بیکاز اس کی بڑی امپلیکیشن ہوتی ہے. ہی از ناٹ اے آرڈنری مین, ٹھیک ہے, ہی از اے فیوچر پریزیڈنٹ. جی. ایک ماہ قبل ایک پریزیڈینشیل ڈبیٹ ہو رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر, جس میں ایک طرف جو بائیڈن اور ایک طرف ٹرمپ تھے. دونوں کو کچھ موقع دیا گیا, کچھ منٹس دیے گئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں, اور ریباٹل بھی دونوں ایک دوسرے کا دیتے رہے. اس میں بیک ٹو بیک ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ صاحب تھے وہ اتنا زیادہ فوکس تھے چائنا کے اوپر, اور ہر دوسری بات میں وہ چائنا کو لے آتے تھے. چاہے وائرس کی بات ہو, چاہے کووڈ-19 کے اسپریڈ ہونے کی بات ہو, ہر جگہ وہ بلیم کر رہے تھے چائنا کو. کیا کوئی انسیکیورٹیز ہیں, اور وہ ان کی یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند ہے کہ اس طریقے کا بندہ ہونا چاہیے جو کہ اپنے آپ کو بلاک میں مضبوط بنائے؟ دیکھیں, جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں اور نوم چومسکی جو ان کے بڑے اسکالر ہیں, اس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہی از دی گریٹسٹ ٹیررسٹ ان دی ورلڈ. اچھا, یہ ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا کے ساتھ جو فرکشن ہے امریکہ کی, وہ بیسیکلی سپر پاور فرکشن ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک, ہو از گوئنگ ٹو بی دی لیڈر آف دی ورلڈ. 2, اکنامک سپریمیسی. تیسرا, ٹیکنالوجیکل. دیکھیں, ٹیکنالوجی کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہواوے کا مسئلہ کیا تھا کہ دے ور اوور ٹیکنگ دی امریکن ٹیکنالوجی. ٹھیک. سو یہ فرکشن تو رہے گی, لیکن اب اس کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. مسٹر ٹرمپ واز آف دی ویو کہ میں ڈنڈا لے کے ماروں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ قید کر لیا سی ایف او کو, ہواوے کی کینیڈا میں بیچاری ابھی بھی بند ہے. اسی طریقے سے سینکشنز لگائیں, اس سے امریکن انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا. لیکن جو بائیڈن کا جو اپروچ ہوگی, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ رائیولری چائنا کی تو اپنی جگہ رہے گی, لیکن ہی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ تھرو ڈپلومیٹکلی سالو کرنے کی کوشش کریں گے جو بائیڈن. اور جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی پاکستان کے لیے اسپیسیفک کچھ اسٹریٹجیز نہیں ہے, لیکن ریجن کے حوالے سے ایران کی جب انہوں نے بات کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ فردر باقی کے جو ممالک ہیں ان میں بھی کچھ بہتری آئے گی؟ جی, شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ جو یو ایس الیکشن ہے, تاریخی طور پہ یو ایس جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا الیکشن ہے, وہ بڑا کلوز کانٹیکس ہوتا ہے, بڑا کلوز مقابلہ ہوتا ہے دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اندر. اور ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی سچویشن ایسی ہے کہ جو ٹریڈیشنلی ریپبلکنس کی جو اسٹیٹس تھیں جو ووٹ ریپبلکن کو پڑھنے تھے وہ ابھی تک ریپبلکن کو پڑھے ہیں, جو ڈیموکریٹس کو پڑھنے تھے وہ ڈیموکریٹس کی طرف گئے ہیں. لیکن 4-5 ریاستیں ایسی ہیں جن کا سوئنگ ووٹ ہوتا ہے, جن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ آئیدر ریپبلکن سے ہوگا یا ڈیموکریٹ سے ہوگا. جن میں اس وقت کے سچویشن کے حساب سے اس وقت 3 ایسی ریاستیں ہیں جن کے رزلٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ اگلا پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہوگا یا ٹرمپ کنٹینیو کرے گا. ان 3 ریاستوں میں سے فلوریڈا ابھی تک ٹرمپ نے آلموسٹ ون کر لی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نارتھ کیرولینا جو ہے وہ بھی ٹرمپ کی طرف جو ہے انکلائن نظر آ رہی ہے. لیکن جارجیا ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ جو بائیڈن کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے. لیکن اب لاسٹ جو بائیڈن سے جو ہے وہ ٹرمپ اوپر آ گئے 50.5. جی, جارجیا میں. اچھا, اگر جارجیا بھی جو بائیڈن ہار جاتے ہیں تو اس صورتحال میں جو بائیڈن پریزیڈنشل الیکشن نہیں جیت سکیں گے. اگر جارجیا میں جو بائیڈن ون کرتے ہیں تو یقینی طور پہ جو بائیڈن 270 جو الیکٹورل کالج کا ووٹ ہے 270 کینڈیڈیٹس کا وہ ون کر لیں گے. تو الیکٹورل کالج تو جو بائیڈن ون کر لیں گے, اور جو پاپولر ووٹ ہے وہاں پہ وہ آلموسٹ 1 سے 1.5% کا فرق آ رہا ہے, اس میں جو بائیڈن تھوڑا سا اوپر ہے.
تو یہ تو تاریخی طور پہ یہ تو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے یو ایس الیکشن کی. اچھا تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں, ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, تو اگر ٹرمپ لوز کرتا ہے تو پچھلے 30 سال میں ریپبلکن کا یہ دوسرا امیدوار ہوگا جو اپنی سیکنڈ ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکے گا. 1988 سے 1992 تک بش سینئر آئے اور وہ اپنی نیکسٹ ٹرم تو کمپلیٹ ہوئی نا, انہوں نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی لیکن نیکسٹ ٹرم کنٹینیو نہیں کر سکے. اس کے بعد ڈیموکریٹس کے بل کلنٹن صاحب نے اپنے 8 سال پورے کیے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بش جونیئر تھے انہوں نے ان کا جو سیکنڈ ٹرم تھی وہ بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں گئے, فلوریڈا کے الیکشن کو چیلنج کیا انہوں نے, یہی ٹرمپ والی پالیسی اس کے ال گور کے اگینسٹ میں, اور اس کے بنیاد کے اوپر, اس فیصلے کی بنیاد پہ وہ 4 سال کا سیکنڈ ٹرم پوری کر سکے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اوباما یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سلمان کا یہ کہنا ہے کہ جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بیک ٹو بیک ایسا رہا ہے کہ 2 ٹرمز کمپلیٹ کرتے رہے ہیں پریزیڈنٹ کی جو بھی اس کینڈیڈیٹ کے لیے رہے ہیں. اس کے اوپر کنٹینیو کرتے ڈیبیٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کرتے تھے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے حوالے سے. سلمان اس پر اپنا انالیسس دے رہے تھے. میں یہاں پہ آپ کو اپڈیٹس دیتی چلوں کہ جو بائیڈن جو ہیں اب تک 238 ووٹس ان کو حاصل ہوئے ہیں, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے 213 ووٹس ہیں. اگر ریشو کی پرسنٹیج کی بات کریں تو 50.1% ووٹ ہے, اور جو ٹرمپ ہیں ان کے 48.3% ووٹ ہیں. جارجیا میں جو ہے 50.5 جو ہے ٹرمپ اس وقت ان کا سینیریو پرسنٹیج کا, جو کہ وہ آبویسلی ون کر رہے ہیں وہاں پہ. نارتھ کیرولینا میں بھی 50.1% پہ ہیں ٹرمپ. پینسلوینیا میں 54.1 ہے پرسنٹیج, اور فلوریڈا میں 51.2 ہے پرسنٹیج, لووا میں 53.2%, اوہائیو میں 53.4%, ٹیکسس میں 52.2%. اسٹیٹس میں جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں, لیکن نمبر آف ووٹس جو ہیں جو بائیڈن کے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے اوپر ابھی کچھ بتا دیجیے, اور جو آپ بات کریں تو اس کو وہیں سے کنٹینیو کر دیجیے گا. تو اچھا, جو ڈیٹا آپ نے شیئر کیا میرے پاس تھوڑا سا اس سے مختلف ڈیٹا ہے. وہ ڈیٹا یہ ہے کہ جو جارجیا کی اسٹیٹ ہے اس میں جو بائیڈن ابھی تک 1% کے قریب جو ہے وہ لیڈ لے رہے ہیں, اور 1% کی لیڈ جب بھی کسی اسٹیٹ میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ لے لیتا ہے تو نارملی وہ وننگ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر جارجیا جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو اس کے 270 ووٹس پورے ہو جانے ہیں. اگر جارجیا جو بائیڈن ہار جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ از 270. اب تک جو 270 کی ہے نا, 270 ووٹس اگر مل جاتے ہیں جو بائیڈن کو تو ہی از آن دا وے. تو جارجیا از کریٹیکل. اگر جارجیا ہار جاتا ہے تو جو بائیڈن کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب دوسری طرف آ جاتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریلیشن شپ. تو میں اگر 30 سال کا جائزہ لیتا ہوں نا امریکن پالیٹکس کا, تو تاریخی طور پہ ریپبلکنس جو ہیں ان کی پالیسیز اور ان کی پالیٹکس ایگریسو ہے اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ دیکھیے بش سینئر آیا, اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا, عراق وار بش سینئر کے دور میں ہوئی. بش جونیئر آیا تو آپ کے پاس اگین افغانستان کی وار اسٹارٹ ہوئی, عراق کی وار اسٹارٹ ہوئی, پوری دنیا کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوئی. جب ٹرمپ آیا تو ابھی ہم بال بچے ہیں ایران کی وار سے. چائنا کے اوپر جو اس کے اٹیک ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, جس طرح کی اس کی پالیسیز ایگریسو ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے چائنا کے اگینسٹ کھڑا کر رہا ہے. کی پالیسی ناٹ ریپبلکنس اوباما وغیرہ تو سارے ڈیموکریٹس تھے. جی نہیں, اوباما از ڈیموکریٹ. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتفاق سے ریپبلکن زیادہ خطرناک ہے. یہ افغانستان کا جنگ ہے, کہاں سے طالبان آیا, کہاں سے وہ القاعدہ ہے, تو وہ تو اس کے دور میں ہے. لیکن ٹرمپ نے جتنی کوشش کی ہے, ایک جملہ کہہ دوں میں نے, ٹرمپ نے جتنی کوشش کی ہے دنیا میں افراتفری پھیلانے کی, وہ ایران کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے, چائنا کا آپ کے سامنے, مگر اتفاق کی بات ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. لیکن اگر یہ ٹرمپ رہتا ہے تو یقینی طور پہ 2 جنگیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن وہ قادر خان مندوخیل سے والی بات دیکھیں نا, کہ وہ جتنا بھی انہوں نے انتشار جدھر بھی پھیلانے کی کوشش کی, کیٹیگوریکلی ہوا ہی نہیں کچھ وہاں. نہیں دیکھیں نا, بہت بڑی پالیسی نہیں تھی ایسی آ گئی ہیں دنیا میں. ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ ایران کا ڈسپیوٹ دیکھیں, آپ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کی پوزیشننگ دیکھیں, اس پہ امریکہ جو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کو, ہوا دے رہا ہے اس کانفلکٹ کو. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر کیا کیا ریپبلکنس. یہ جو آپ کے ٹرمپ صاحب ہیں, ٹرمپ صاحب نے یہ اسرائیل کی
खुल के उनको support तस्लीम सर sovereign एक state जुमला और declare कहने दे, किया। लेकिन- इसी ट्रम्प ने लेकिन इसराइल के ऊपर जो इसराइल में- हरकत की है जी वो आपके सामने, और फिर कश्मीर के मामले में मोदी को जो हवा दी है इमरान खान जब जब गए अफरा तफरी तो फैलाने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए वो। मेरा व्यू जरा different। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी अच्छा सर आपकी अच्छा जानिब। उस दूसरी तरफ आप आ जाए डेमोक्रेट्स। जी। डेमोक्रेट्स में आप देखिए तो डेमोक्रेट्स की हमेशा से पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट होती है। मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ moderate होती है। नुकसान कितना हुआ, नहीं, फिर क्या वो तारीखी तौर पे अगर हमें- परसेंटेज हमें- देखें ना हमें 9/11 नुकसान तो नहीं आ रहा की, अगर डेमोक्रेट्स- हम सिनेरियो डेमोक्रेट्स देखें का, अगर आप या बिल डायलॉग की क्लिंटन का बात दौर करें। देखें, अच्छा बिल क्लिंटन का दौर देखें तो उसमें डायलॉग्स ओपन हुए, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ ममालिक के साथ डायलॉग ओपन हुए, ईरान के साथ डायलॉग्स हुए, अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हुए। उसके बाद आप ओबामा का दौर देखिए, ओबामा के दौर में लेकिन भी प्रैक्टिकल पॉलिसीज में आपको नहीं लगता मुसलमानों को नुकसान ज्यादा हुआ है उनकी पॉलिसी से? मेरा ख्याल है कि बहुत- कोलेटरल डैमेज। I stand by with my आप ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल करें कि 9/11 का वाकया अगर ट्रम्प के दौर में होता तो ये पूरी दुनिया को दबोच लेता। नहीं, ये भी वो- तो देख लेना। that is hypothetical। That is hypothetical, क्योंकि ठीक। कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कफ फैसले नहीं करता। उसके Obviously एक पीछे- policy होगी उसकी पूरी। पॉलिसीज होती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बुक है 100 Days of Obama, इज अ वेरी गुड बुक। उसमें he has taken Hillary Clinton as the Secretary of State. In the first kitchen meeting in the White House, he made a statement to Obama, Mr. President, whenever you get a proposal from Pentagon, don't reject it outrightly. Foreign ministers telling the Foreign Secretary of State, saying to the President of United States, कि जी आप उसको ऐसे ना छोड़। इम्पैक्ट ऑफ द पेंटागन, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट और उनकी डीप स्टेट वो अपनी जगह रहता है। कोई फैसला ऑफ द कफ नहीं होता। 9/11 जो है ना उसकी बहुत सा, अब मैं यहाँ नहीं बात कर सकता, ठीक। लेकिन 9/11 की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको भी थी और हमको भी थी कि ये इस तरह के चीज़ें हो रही हैं, और उसको कोशिश भी बड़ी की गई कि किसी तरीके से उसको अवॉइड किया जाए कि कोई बड़ा बात। ये नहीं पता था कि कहाँ होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि खिचड़ी पक रही है। लेकिन ठीक है। 9/11 से पहले डेमोक्रेट्स के दौर में ही सूडान में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी हमले होते रहे, लेकिन उन्होंने जंग की पॉलिसी नहीं अपनाई। ये नहीं कह रहे कि आउटराइटली जाके जंग छेड़ दी जाके, ठीक है। जैसे बुश साहब ने जो है ये अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, फिर इराक के ऊपर हमला कर दिया। कादिर खान मंदुखेल साहब, 6 दिसंबर तक की अब तक की जो है एक डेडलाइन या टाइम पीरियड है जिसमें ग्रेजुअली चेंजेस आती जाएंगी, वोटिंग परसेंटेज में भी चेंजेस आएंगी, लेकिन जो बाइडन साहब तो अब तक बिल्कुल ही पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं और वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें वो ज़रा स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं और बहुत फैक्चुअल पॉइंट सामने लेकर आ रहे हैं, जबकि ट्रम्प जो हैं वो इंतशार की अभी भी बात कर रहे हैं। कभी चाइना को डिस्कस करना, कभी ये कहना कि सिर्फ मेरे लिए जीत आसान है, हारना मुश्किल है, इस किस्म का बयानिया वो पेश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी जो है एक सख्त बयानिया पेश किया है कि अगर वो हारते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने डबल स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं इस वक्त? मेरे हिसाब से 2 दिन पहले जब न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के सारे शॉप्स पे और बड़े बड़े उसमें लकड़ी के उसे बंद कर दिए है, तो उससे भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर जो 9 से 10 करोड़ जो वोट थ्रू पोस्ट जो है ना उन्होंने भेजे हैं, तो उनका बता रहे हैं कि ज़्यादातर वो जो बाइडन के हैं और ट्रम्प के जो है ना वो पोलिंग स्टेशन की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क जीत गया है जो बाइडन, वाशिंगटन अगर आपके अगर वाशिंगटन में जो बाइडन जीता है, अब इन 2 शहरों में वहाँ उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से दिन भर भी हंगामे होते रहे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए थे उसमें। सवाल ये है कि एक शख्स जो ये फिगर आप बता रहे 238 और 213 ये सुबह का है और उसके बाद से कोई रिजल्ट नहीं आया उसके बाद, ठीक है। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। खिचड़ी से मुराद ये कि वो कॉन्शियस हो गए कि अब ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पहले से उन्होंने धमकी दे दी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।
تو اس کا مطلب یہ یہ ہے دھمکی میں یہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی تک تو سارا پروسیس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، اتنا وہ پہلے کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ ہائپوتھیٹیکلی انہوں نے کہہ دیا دیکھو کہ اگر پہلے میں ایسے بتا سکے جو پچھلے الیکشن میں 11 بجے نواز شریف نے اعلان کر دیا کہ میری حکومت آ گئی، ابھی رزلٹ آ رہا ہے پوری رات تک، اس نے 11 بجے کری، ایسے ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ میں ہار رہا ہوں میرے حساب سے، اچھا میرے حساب سے، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی آ رہے ہیں نہیں آ رہے آپ یہ میرے حساب سے ٹرمپ نہیں آ رہے، اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ جو بائیڈن کا جو کیریئر ہے رزلٹ ہے اس میں تو ٹرمپ اور جو بائیڈن کا کوئی آلموسٹ 7 سے 8% کا ڈفرنس تھا. بات یہ ہے کہ جو بائیڈن 8% کی لیڈ لے رہا تھا، لیکن اب جو الیکشن کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں 1-1.5% سے زیادہ ڈفرنس نہیں آ رہا. دیکھیں سر، میں ابھی آئی اسٹل مینٹین کہ ابھی 5-6 مرحلے کاؤنٹنگ کے ہیں. سر دس از مائی کوسچن یہ پرٹیکولرلی سر، بہت پری میچور ہے کوئی تو بات سر کرنا. پھر ابھی ٹرمپ اچھا تو سر یہ بھی بتا دیں کہ ٹرمپ ابھی سے شور کیوں مچا رہے، دھمکیوں کیوں دے رہے، یہ بتا دیں. ٹیکنیکل یہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو دیکھیں وہ تو وہی ہے جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جی. الیکشن ابھی ہوا نہیں، وہ پہلے ہی کہتے تھی دھاندلی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، وہی وہاں بھی چل رہا ہے. نہیں مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جیت گیا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو پرو ٹرمپ ووٹس ہیں وہ ان سائڈ دا پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور جو پرو بائیڈن ووٹس ہیں وہ پریزیوم یہ کر رہے ہیں کہ وہ بائی میل آ رہے ہیں. تو بائی میل کا جو یہ قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ کاؤنٹنگ کیوں رک گئی ہے یا فگرز آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترسیل ہے ان ووٹس کی وہ رات ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے ڈیلے ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنیکلی ٹرمپ نے آ کے ایک بیان دیا ہے کہ جی ووٹ جب کاسٹنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جو ہے ووٹ کاؤنٹ کوئی ووٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو میل میں ڈیورنگ انڈر ٹرانسپورٹیشن جو ووٹس ہیں ٹرمپ ان کو روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا. اور کیا امریکہ کا الیکشن بھی ادھر گوادر یا بلوچستان کے آخری پہاڑ میں کوئی وہ پولنگ اسٹیشن سے لے کے آ رہا ہے یا 2 دن بعد؟ وہ بھائی ڈیجیٹل سسٹم ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے پورا. تو یعنی یہ اسٹریٹجی ہے. نہیں لیکن دو اسٹریٹجیز ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے یو ایس پوسٹ کا. آئی واز آن اے اسمال کورس ان واشنگٹن. جی. تو میں نے نیو یارک سے چلتے ہوئے ایک چیزیں کچھ بھیج دیں واشنگٹن. ٹھیک. میں واپس آ گیا پاکستان، اور وہ نہیں آئی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا پوسٹل سسٹم بہت سلو ہے. نہیں پھر ملک بھی بہت بڑا ہے نا، ملک بھی بہت بڑا ہے، سلو ہے. اچھا سلو. پھر میں نے یہ پوچھا، کب کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ یہ میں کوئی 90s کی بات. سر یہ 90s کی بات ہے نا سر، آپ کیٹیگوریکلی سچویشن چینج ہو. لیکن آج اب زیادہ خراب ہو گیا، اب زیادہ خراب ہے. اچھا سر یہ پورے رات سپیڈ سے آ رہے تھے، صبح کے بعد رک گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں رہی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سو گئے. یہ بھی پریکٹیکل بات ہے. میں تو الیکشن لڑ چکا ہوں نا، مجھے پتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نمبر آف پروسیس دیکھو 24 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. اگر پاکستان بھی لے لے، یہاں الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ ایک وکیل کی حیثیت نہیں، میں کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے بھی میں الیکشن لڑ چکا ہوں، مجھے پتا ہے. اس لیے میں کہ یہ وکیل لیکن ہاں کوئی گڑبڑ ہے. لاجک سے بات کر رہے ہیں، لاجک پلس ایکسپیرینس بھی ہے اس میں. اگر پالیٹکس کا ایکسپیرینس کیا بتا رہا ہے؟ 6 بجے تک ہم ووٹ کاسٹ لوگ کرتے رہے، 6 بجے کے بعد ہم سو گئے. ریزلٹ کب آئے گا؟ 2 دن بعد آ گیا میں ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں گی. ایک امریکن پاکستانی جرنلسٹ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یو ایس کی جو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی کراچی کے لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، اور اگر ہم دوسرے شہروں میں چلے جائیں وہ بہت جلدی سو جاتے ہیں. تو یو ایس میں بھی اس طرح اسٹیٹس میں الگ لائف سٹائل ہے. بہت ساری اسٹیٹس میں لوگ جو ہیں لیٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے ووٹ جاتے ہیں. تو یہ بتا رہے تھے اسی لیے نمبرز میں بھی چینجز آتی رہیں گی فریکوینٹلی. لیکن یہ جو شروع میں شور مچانا ہے، تو یہ جو مچانا شور ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. سیکنڈ کاؤنٹ then there is going to be a Congress کا کاؤنٹ کرواتی ہے. But sir again why the question arises why Trump is so impatient? کالج کاؤنٹ there is something. اس کے بعد جا کے 6 دسمبر تک جا کے وہ فائنل ہوتا ہے. سب پھر وہی چلا جائے گا پھر لیگل بیٹل. نہیں تو آپ کا بریگیڈیئر صاحب کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کل صبح یا آج رات ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا، یہ 6 دسمبر تک رکنا پڑے گا. چلنا نہیں وہ صبح آ جائے گا، کلیئر دیکھ لینا. نہیں وہ سر کہہ رہے ہیں کہ اٹس ڈیوائڈڈ انٹو پروسیس. وہ الگ ہوا ہے، مگر 6 دسمبر تک کوئی نہیں ہوگا. کل صبح تک آپ کے سامنے سارے آ جائے گا، وہ تو دیکھ لینا. نہیں آئے گا. یہ تو ایک وہ رزلٹ ابھی آپ دیکھیں گے جو آپ کا سر پچھلے الیکشن یاد ہے آپ کو؟ پچھلے الیکشن کیا وہ 1 مہینے کے بعد آیا تھا؟
वो कुछ वोट जो फ्लोरिडा के अल गोर का क्या हुआ डिस्प्यूटेड थे हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला हुआ ना, ठीक। वही चीज यहाँ ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ यूएस, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स हों, क्या दोनों की फिलॉसफी या फिर दोनों की स्ट्रैटेजीज अब ऑलमोस्ट एक जैसी हैं या दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है आपको? देखें मैडम, बात ये है जहाँ तक अमेरिकन पॉलिसीज का ताल्लुक है वो बनती है कहीं और, ठीक, दैट इज द मैं आऊंगी सलमान आपकी पेंटागन एंड स्टेट डिपार्टमेंट। जी, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं दे आर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उसमें जो चेंजेस आती हैं, नुआंसेस होती हैं, वो होती हैं लीडरशिप की कि इसको किस तरीके से, जैसे अभी कहा था कि ये ट्रम्प साहब डंडा मारने के कायल हैं, वो aims and objectives remain the same. How to achieve those aims and objectives, that strategy is president to president. मतलब आप अमेरिका के जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, चाहे फिर इस तरह, तो यानी एट लार्ज डिफरेंस तो नहीं आएगा, फिर 19-20 का फर्क आएगा, तरीकाकार फर्क होगा, ठीक, तरीकाकार का फर्क होगा पर्टिकुलरली इसमें। और आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब के जो बाइडेन अगर आ जाते हैं तो क्या इसमें और कोई रिलीफ कहीं पे किसी स्पेसिफिक मुल्क को मिलेगा ईरान के से हटकर? देखिए मेरा जो अपना, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही हैड टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, बट एज ए प्रेसिडेंट अगर वो आते हैं, अभी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, ठीक, जो कि पॉजिटिव है, ठीक, अगर वो स्टिक करते हैं जो बाइडेन को, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ही विल ट्राई टू हील द वुंड्स। ठीक है। आप एक बात और बताएं, क्या अमेरिका के इलेक्शन में CIA का कोई अमल दखल नहीं है? जाहिर है वो कह रहे हैं ना पॉलिसीज कहीं और बनती हैं। इस पे ब्रिगेडियर साहब एक और जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए कोई एक अलग से कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस हो सकती है, लुकिंग एट दी CPAC OBOR रूट? आई डोंट सी एनी चेंज। अच्छा, यू डोंट सी एनी चेंज। तरीकाकार का फर्क होगा। सर मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा आपके बात से। CPEC देख ले, CPEC का बेड़ा गर्क अगर हुआ है, या जितनी साजिश अमेरिका ने इंडिया के साथ और ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो एक एहतियात बनाया है, उसके बाद इस एहतियात से ईरान भारत को निकाल दिए चाइना ने। उसके बाद आप गैस लाइन देख ले, पीपल्स पार्टी के दौर में वो गैस लाइन कंप्लीट हो गई थी, और कंप्लीट ना होने की हम पर प्रेशर होने की बिना पे हम वो गैस लाइन गो के हमारे मुल्क में गैस नहीं, हम नहीं ला सके, तो ये पॉलिसी अमेरिका की। ब्रिगेडियर साहब, it will continue, this policy will continue, this policy will continue looking at the particular votes of Joe Biden. What do you see कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं वो जो बाइडेन की तरफ इंक्लाइन होंगे या ट्रम्प की तरफ ही होंगे? मेरा जो अभी कुछ लोगों से वास्ता पड़ा, उनसे बातचीत हुई है, पाकिस्तानी बाय एंड लार्ज आर टुवर्ड्स जो। ठीक है, पाकिस्तानीज आर इंक्लाइन टुवर्ड्स जो। इंडियंस का आपको कहाँ वोट बैंक दिखाई दे रहा है? वहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं, क्या वो जो बाइडेन की तरफ आएंगे या वो यूएस की जो पॉलिसीज, एग्रेसिव पॉलिसीज रही ट्रम्प की, वहाँ उस तरफ आएंगे? देखिए इंडियंस का तो ऑब्वियस है कि जी वो ट्रम्प की तरफ जाएंगे। जितना ट्रम्प ने इंडिया को सपोर्ट किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकी रह गई प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या होगी, ये डिपेंड। 20 ईयर से सलमान कोई पाकिस्तान कहीं पे उनकी फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रेटजी में नहीं है। की इटसेल्फ जो वैल्यू है ना, वो उसकी वैल्यू क्रिएट होती है कि उसके सराउंड्स में क्या सिचुएशन हो रही है। अब अगर अमेरिका अगेंस्ट चाइना कोई काम कर रहा है तो उसमें जाहिर से पाकिस्तान क्योंकि प्रो चाइना है तो पाकिस्तान के ऊपर उसका असर आएगा। अगर अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन होगी, उस अफगानिस्तान की सिचुएशन का असर भी पाकिस्तान पे आएगा। ईरान के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसी है, उसका असर भी पाकिस्तान पे आएगा। इंडिया के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसी है, क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसका असर भी पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी अभी तक अमेरिका की नज़र नहीं आ रही है आफ्टर पोस्ट अफगान वॉर 88। लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान के लिए जो भी पॉलिसी आती है वो रिलेट करती है कि पाकिस्तान के सराउंडिंग, वो तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है ना। जरा डिफरेंट है। देखिए पॉइंट ये है, लेट्स बी वेरी रैशनल एनालाइजिंग इट। ठीक, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता। आपके तीन तरफ न्यूक्लियर पावर है, एक तरफ चाइना, एक तरफ रशिया, एक तरफ इंडिया। यू आर सिटिंग इन बिटवीन, ऑल थ्री आर वाइंग फॉर सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड।
ٹھیک مگر یہی اس میں بات ہے ایک کہ امریکہ نے آپ سے اس میں مدد رکنا- مانگی طالبان اس میں سے. روک کون رہا ہے؟ ٹھیک پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان از اے کنگ پن. ٹھیک ہے. اگر وہ پاکستان سبسرویئنٹ گلگت اسٹیٹ بلتستان بن جائے لائک جی، بنگلہ دیش جی. there will be no problem. ٹھیک وہ ہے ہونا نہیں جی، ہے. وہ انشاءاللہ نہیں ہونا. جی آپ کوئکلی ون لائنر بتا دیجئے کس کی طرف کون انکلائنڈ ہوگا پاکستان انڈیا میں، ون لائنر دے دیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 سال کی ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہے. جتنے ایک طالبان کے حوالے سے جو امن معاہدہ کیا ہے وہ بھی مجبوری میں کیا ہے. امریکہ ہار چکا ٹھیک تھا ہے. اور پھر اس کے سلسلے میں پاکستان سے مدد مانگی اور اس مدد کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے. کوئی امید نہیں ہے. جو بہت بہت بائیڈن سے شکریہ امید قادر ہے خان ہمیں. منوخیل صاحب ایڈوکیٹ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں ڈیفینس اینالسٹ کی طرح جوائن کیا. اور آپ کو بھی بہت بہت شکریہ سلمان رحمان صاحب، آپ نے پروگرام میں ایز اے اینالسٹ ہمیں جوائن کیا. کنکلوڈ کریں گے ہم اپنے لاسٹ ریمارکس کے ساتھ کہ اب تک جو ہے سیناریو کلیئر نہیں ہے کہ جو بائیڈن آنے والے ہیں یا ٹرمپ آنے والے ہیں. دوسری طرف دھاندلی کی باتیں بھی، ریگنگ کی باتیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یو ایس کی طرف سے سنی تھی اور اب ایک بار پھر ہم سن رہے ہیں. ٹرمپ انسیکیور بھی دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے سے دھمکی دے دی ہے کہ اگر میں ہارا تو میں کورٹ جاؤں گا. ساتھ ہی ساتھ جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ہمیں کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ جو پاکستانی یو ایس پاکستانی دے وہ انکلائنڈ ٹورڈز جو، اور ہو سکتا ہے جو کہ آنے سے پاکستان نہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے پاکستان کی پالیسیز شاید زیادہ چینج نہ ہو لیکن خطے میں شاید بہتری آئے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.